بھائی پہلا کوشچن بہت ہی کریٹیکل ہے۔ 2020 کے آغاز ہی میں پوری دنیا ایک نئی آزمائش میں مبتلا ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ ہے کرونا وائرس کا فتنہ، جس کی لپیٹ میں اس وقت دنیا کے 1 درجن سے زیادہ کنٹریز آ چکے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس طرح کے ایپیڈیمک امراض کے حوالے سے ہمارا دین اسلام ہم مسلمانوں کو کیا گائیڈ لائنز دیتا ہے؟ پلیز عام مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے وائرل ڈیزیز سے متعلق میڈیکل انفارمیشن بھی عوام الناس سے شیئر فرمائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، آمین۔ میرے بھائیو، یہ جو ایپیڈیمک ڈیزیزز ہیں، وبائی امراض جن کو ہم وائرل ڈیزیزز بھی کہتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ اسلامک انفارمیشن یا اسلامک کانسیپٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی میڈیکل انفارمیشن بھی اس حوالے سے شیئر کروں، کیونکہ وہ بھی ہمارے عقائد اور نظریات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس میں جستہ جہاں جہاں قرآن و سنت کے حوالے آئیں گے میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیو، وائرس ایک ایسا بایولوجیکل ایجنٹ ہے، ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ زندہ چیز ہے جو لیونگ آرگنز کے اندر اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتا رہتا ہے، اور وہ خوراک لیونگ سیلز سے ہی لیتا ہے، انسانوں کے جو سیلز ہیں خلیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وائرس کوئی مردہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ چیز ہے، اور اس کی اوریجن بھی زندہ چیز ہے۔ جو بایولوجی ہے، اس کے 2 لاز ابھی تک فائنل ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ living things can never be created out of non-living things۔ زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر انڈے سے بھی چوزا نکلتا ہے نا، تو انڈے کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے، انڈا کوئی نہیں بنا سکتا۔ بیج میں سے درخت نکلتا ہے نا، تو بیج مردہ نہیں ہے، بظاہر دیکھنے میں مردہ ہے، بیج کوئی بنا نہیں سکتا۔ وہ درخت نہیں بیج دینا ہے، وہ مرغی نہیں انڈا دینا ہے۔ تو لیونگ تھنگس سے ہی بنے گی۔ تو وائرس بھی لیونگ تھنگس ہیں، اور ان کا سورس بھی لیونگ تھنگ ہے۔ یہ میں اس لیے بات کروں کہ جب یہ بات آتی ہے نا، نیا وائرس آ گیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی وہ کوئی وائرس چھوڑ دیا ہے جی انہوں نے، فلاں جو وائرولوجی کی لیب ہے اس کے اندر ایک نیا وائرس تیار ہوا ہے۔ تو عام مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ کس طرح کو وائرس پیدا کر سکتا ہے؟ یہ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنا، یہ تو صرف گاڈ کی کوالٹی ہے، اللہ کی کوالٹی ہے۔ تو یہ سائنٹسٹ کس طرح اپنی لیبز کے اندر وائرس تیار کرتے ہیں؟ وہ وائرس اس طریقے سے تیار نہیں کرتے کہ وائرس وہ مردہ چیز سے پیدا کرتے ہیں، وہ لیونگ آرگنز کو ہی کلٹیویٹ کر کے اسی میں سے اس کی مختلف فارمز نکالتے رہتے ہیں، جس کو آپ یعنی آسانی کے طور پہ سمجھ لیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی کسی زمانے میں سنگترا ہوتا تھا، اور پھر گرافٹنگ کر کے کنو سامنے آیا۔ یہ نہیں کہ کنو خود سے کسی نے بنا لیا تھا۔ جس طرح پلانٹس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں نا، اسی طریقے سے یہ وائرسز بھی لیبارٹری کے اندر کلٹیویٹ کر کے ایک وائرس سے دوسرا وائرس جو ڈیفرنٹ کوالٹیز والا ہوتا ہے یہ تیار کر لیتے ہیں۔ زندہ کوئی چیز بنا نہیں سکتا۔ وہ تو میرے بھائیو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، حتیٰ کہ مکھی اس سے چھڑا کر کوئی چیز لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ تو جب مکھی پروڈیوس نہیں ہو سکتی تو یہ وائرس کو کون پروڈیوس کر سکتا ہے؟ ایون موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ آیا کہ ان کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آئی تھی، سانپ بنی نہیں تھی، وہ ایلیوژن تھا، نظر کا دھوکہ، ایلیوژن جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان آ جائے، غوث وقت بن جائے گا، وہ پانی پہ چل کے دکھاتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں کہتا میں فزیکلی کر رہا ہوں، کہتا ہے میں تمہاری نظروں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیتا ہے، پورے بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے۔ نظر کا دھوکہ، وہ جتنے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، وہ ویڈیو کیمرے کا کمال ہوتا ہے۔
دیواریں چین میں سے گزر جاتا ہے، اتنی موٹی دیواریں چین، دیوار میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے. تو زندہ چیز کوئی نہیں پیدا کر سکتا. ہاں زندہ چیز سے زندہ کی اقسام بنائی جائیں تو وہ زندگی میں سے ہی اللہ ہی سے مستعار آپ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو وائرولوجی کی لیبز ہوتی ہیں ان کے اندر جو وائرسز پروڈیوس کیے جاتے ہیں، یہ وائرسز لیونگ آرگنز کے اندر جو آلریڈی وائرسز موجود ہیں انہی کو یوز کر کے لیے جاتے ہیں. یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یقین کریں کہ یہ وائرس کو اگر آپ سٹڈی کرنا شروع کریں نا، گوگل میں دیکھیں، آپ یوٹیوب میں دیکھیں، تو آپ کو اتنی انفارمیشن ملے گی جو ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہوگی. ہمارے ڈاکٹر پرانے زمانوں کے پڑھے ہوئے، ان کو پتہ نہیں تحقیق کہاں تک پہنچ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہے وائرس. کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک نئی شان کے ساتھ ابھرتا ہے، جو سورہ رحمان میں ہے. یہ وائرسز کی جتنی قسمیں ہیں نا، ان کو دیکھ کے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یار کیا کریشن کی ہے اس نے. اگرچہ وائرس سارے کے سارے نیگیٹو یوز میں آتے ہیں، بیکٹیریاز تو یوزفل بھی ہوتے ہیں اور صحت کے لیے مضر بھی ہوتے ہیں. وائرس تو سارے کے سارے مضر ہوتے ہیں، لیکن جو وائرسز کے اندر یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. یقین کریں یہ اللہ ہی اس طرح کی چیز پیدا کر سکتا ہے. ہم تو پوری زندگیاں بھی لگا لینا، صرف سائنس ان چیزوں کو سٹڈی کرتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہیں، ان کی کوالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کو بنا کوئی نہیں سکتا. ہاں آلریڈی کوئی وائرس موجود ہے تو میوٹیشن کے ذریعے کوئی نئی فارم اس کی پروڈیوس کر لی جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک نیچرل چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ آپ کریں گے تو وہ ہوتا چلا جائے گا. اور حیران کن بات ہے کہ وائرس کا علاج جو ہے وہ پریونٹیو کیور اس کی ہو سکتی ہے، کیوریٹو کیور نہیں ہوتی. اگر کسی کو وائرس لگ جائے تو اینٹی وائرل ادویات کوئی نہیں ہے، جو ہیں بھی ہیں وہ کام نہیں کرتی. آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی ادویات ہیں یہ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں کہ وائرل ڈیزیز کو بیکٹیریل ڈیزیز میں کنورٹ ہونے سے روکا جائے، اور اگر وہ کنورٹ ہو جائے تو اس کے اگینسٹ آپ اینٹی بائیوٹکس کے علاج کرتے ہیں. وائرس کے لیے کوئی اینٹی وائرل چیز موجود نہیں ہے، یہ لا علاج ہے. ہاں اگر کسی طریقے سے آپ اس کی ویکسین بنا لیں جو بیماری ہونے سے پہلے کسی کے جسم میں داخل کر دی جائے، تو پھر وائرس کا اٹیک ہو تو جسم سسٹین کرتا ہے، اور وہ جسم کرتا ہے. سر اس روئے ارض پہ سب سے خطرناک لیونگ تھنگ جو ہے نا وہ انسان ہے. سر انسان کب کا مر گیا ہوتا ہے جتنی بیماریاں آتی ہیں. انسان سے زیادہ تگڑی شے کوئی نہیں ہے. انسان کے اندر جو اللہ نے امیونٹی سسٹم رکھا ہے نا، قوت مدافعت، یہ دنیا میں کسی کے اندر نہیں ہے. آپ کیسی کیسی چیزیں کھا جاتے ہیں ہضم ہو کے جناب. میدا کیا کچھ کرتا ہے جناب، گوشت بھی ہضم کر رہا ہے، سبزی بھی کر رہا ہے، اور کتنے آپ جراثیم انہیل کرتے ہیں جس کے لیے آپ کو ادویات لینی نہیں پڑتی. آپ کا امیونٹی سسٹم، قوت مدافعت جسم کی، وہ اس کے ساتھ لڑتی ہے، اس کو شکست دے دیتی ہے. اور اسی چیز کو سائنٹسٹ نے یوز کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیا وائرس آتا ہے نا، اس وائرس کے بالکل جو کمزور جراثیم ہوتے ہیں، یعنی وہ کمزور وائرس، وہ آپ کے جسم میں وہ داخل کرتے ہیں. وہ چکے ہوتے ہیں کمزور، تو ہمارا جسم اس کے اگینسٹ لڑائی کرتا ہے، تو اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں. یہ باقاعدہ پھر جسم میں اور وائرس میں ایک جنگ ہوتی ہے، جس طرح قادسیہ اور یرموک ہوئی تھی. اس کے بعد وائرس ہار جاتا ہے. جب وائرس ہار جاتا ہے نا، تو ہمارے جسم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی تگڑا بھی آیا نا تو میں پہلے ہی ٹایا ہوا ہے. پھر جب اوریجنل بیماری بھی آتی ہے نا، تو اینٹی باڈیز اتنی کانفیڈنس ہوتی ہیں، جس طرح آپ کو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل دے دے کے اتنا کانفیڈنٹ کر دیا کہ مفتی اعظم بھی ہاتھ جوڑتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے آگے، کیونکہ اینٹی باڈیز ان کے اندر پیدا کر دی ہیں نا، حق اور باطل کی تمیز کی. تو آپ بھی کر سکتے ہیں. صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تم غور کرو گے تو پھر تم جھوم جھوم کے کہو گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. تو یہ اینٹی باڈیز والا جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے نا، یہ وائرس کے ساتھ لڑتا ہے. اسی لیے ویکسین اگر ہو تو پھر آپ مقابلہ کر سکتے